السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضمیر کی آواز کے ساتھ ظہیر اسلام صدوی آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پہ جو سعودی عرب الریاض کے اندر ایک کشمیری کو قتل کیا گیا جس کا تعلق حجیرہ سے بتایا جاتا ہے، تو واقعہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم تھی، تو اس کے ساتھ روم میٹ جو اس کے ساتھ رہنے والا تھا اس کو اس کے پاسورڈ کا پتہ تھا، تو اچانک اس کی اکاؤنٹ سے 2500 ریال کسی نے نکال دیے۔ اس نے جب میسج آیا، موبائل پہ میسج آیا، تو اس نے چیک کیا، تو اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ظاہر اسی شخص نے نکالا ہے جس کو آپ کے پاسورڈ کا پتہ ہے اور آپ کے موبائل کا رسائی حاصل ہے۔ تو یقیناً اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کوئی اور نہیں بلکہ جو میرے روم کے اندر آدمی ہے یہی شخص ہو سکتا ہے۔ اس شخص کا تعلق پنجاب راولپنڈی کوہٹا سے ہے، تو اس سے کنفرم کیا، تو ابتدائی اس سے کے ساتھ اچھی خاصی تلخ کلامی کی اور کہا کہ نہیں بھائی اس معاملے میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب دلیل دلائل سے بات ہوئی تو وہ مان گیا اور کہنے لگا کہ ظاہر ہے یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ غلطی ہونے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی چلو چلتے ہیں، غلطی ہو گئی ہے تو میں آپ کو نکال کے دے دیتا ہوں۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ اس کو کہنے لگے رات کا اندھیرا تھا اور درمیان میں کافی ویران سا ایریا تھا، گاڑی ان کے پاس موجود نہ تھی، تو اس نے کہا کہ چلو آپ کو میں ایسا کرتا ہوں کہ اے ٹی ایم سے نکال دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، دونوں چلتے ہیں تو نکال لیتے ہیں۔ تو راستے میں جب ویرانے کے اندر گئے تو پہلے سے ظاہر ہے جو پنڈی کوہٹا پنجابی جس کا تعلق پنجاب سے جس کا تعلق تھا اس نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ چھریوں کے تیزر پہ وار کر کے اس کو پہلے زخمی کیا، اور پھر یہ ہماری اطلاع کے مطابق جو ہمیں اطلاع ملی ہے اس سے اس کو 9-10 چھریاں ماری گئی اور اس سے وہ بیچارہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اس نے اس طرح سیاست کی کہ کچھ خراشیں اپنے جسم پہ بھی ماری، اپنے کپڑے بھی پھاڑے، تو دوڑتے ہوئے کمپنی کے کیمپ میں گیا، وہاں جا کے وبیلا کیا کہ بھائی ہم پہ جو اتھوبجن ہیں یا کالے لوگ ہیں جو بیرون ملک رہتے ہیں سعودی عرب میں، ان لوگوں کو پتہ ہے، تو انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، تو وہ اس کو ظاہرہ مارا، چھریاں ماری، تو وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، اور مجھے بھی ماری، لیکن میں بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس جو واقعہ اس نے سنایا، کمپنی والے سارے لوگ گئے تو دیکھا تو موقع پہ وہ فوت ہو چکا تھا۔ اس اشنا میں پولیس کو طلب کیا گیا، اور جب پولیس طلب کی گئی تو پولیس نے جو آخری نمبر کال تھی اس کو کیا، تو وہ اس کے دوست کا تھا، اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ کوئی اس طرح کا تھا کہ اس کا کوئی 2500 ریال یعنی اس کا جو روم میٹ تھا اس نے اس کا نکال لیا تھا، تو اس پہ ان کا کوئی جھگڑا چل رہا تھا۔ جب پولیس نے اس کو تفتیش کی، اس کو ظاہر ہے اپنا ایک طریقہ کار ہے، یہاں جرم چھپ نہیں سکتا، وہ پاکستان والا سلسلہ نہیں ہے۔ جب پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کی تو اس کے اندر اس نے اقرار جرم کیا کہ اس طرح کا معاملہ تھا اور میں نے اسے قتل کیا ہے۔ تو خصوصاً جو اوورسیز کشمیری جو بیرون ملک ہیں، تو میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ایک تو اپنی ہر چیز ویسے بھی یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے دور رکھا جائے، کسی کو اپنے بارے میں ذاتی معلومات نہ دیں، اور خصوصاً جو پنجاب کے لوگ ہیں ان پہ یعنی آپ کے ساتھ ہیں تو ان پہ اور یا کسی بھی اور ایریا کے ہیں، پنجاب کے ہیں، کشمیر کے ہیں، سندھ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، اپنی انفارمیشن ان تک نہ پہنچائیں تاکہ آپ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ نہ ہوگا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ایک 2500 ریال کی خاطر اس شخص کو بے گناہ قتل کیا گیا، اور جو ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں 10 بہنوں کا وہ اکلوتا بھائی تھا، تو اتنا بڑا ظلم خصوصاً پنجاب کے اندر ہزاروں کشمیریوں کو آئے دن قتل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح بیرون ملک بھی یہ لوگ قتل کرنا شروع ہو گئے ہیں۔
یقیناً اس بات پہ مجھے فخر ہے کہ سعودی عرب کے قانون کے مطابق کسی صورت میں یہ شخص نہیں بچ سکتا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ اس کے بچوں کو یتیم کیا، اس کی بیوی کو بیوہ کیا، اس کی بہنوں سے بھائی کو چھینا، ماں باپ کو بیٹے سے چھینا۔ اس طرح کے واقعات پہ انتہائی افسوس، انتہائی دکھ ہے، اور میں اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور خصوصاً جو کوہٹے کے لوگ ہیں جو آئے دن پاکستان، جو آزاد کشمیر سے لوگ آتے ہیں ان کو راستے میں لوٹتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں، ان پہ مار پیٹ کرتے ہیں، ان سے خدا را اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے حال پہ رحم کریں اور اتنا ظلم نہ کریں۔ خدا کی لاٹھی یہ بے آواز ہے، اور یہ جب چلتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا۔ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔